بلکہ اس چیز کی فکر تھی کہ اس دنیا کا مال و متاع، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ امت پہ کھول دے گا. کیونکہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مال کی محبت انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں کے بارے میں اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم لوگوں پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی، اور پھر تم بھی دنیا میں اسی طرح ہی رغبت کرو گے جیسے پچھلے لوگوں نے رغبت کی، اور یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مال کی فکر نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ فقر آ جائے گا، کہ اس امت کے اندر مال کم ہو جائے گا، اس امت کا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، اس امت کی پراپرٹیز کم ہو جائیں گی، اس امت کے پاس جو ہے وہ ہیرے جواہرات کم ہو جائیں گے، ریسورسز کم ہو جائیں گے. اس چیز کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی فکر تھی کہ اس دنیا کا مال و متاع، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ امت پہ کھول دے گا. کیونکہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مال کی محبت انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پہ دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پہ لوگ ٹوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے دلوں سے تمہارا رعب بھی نکال دے گا، اور تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ومل وہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو پھر دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بنتی ہے وہ محبت. آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر مشکلات ہیں. تو یہ دنیا کی محبت انسان کی دنیا کو بھی ہلاک کرتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانا جو ہے وہ منع ہے. دنیا میں ہم نے رہنا ہے تو ہم نے جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے یا بزنس کرنی ہے. آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے پیسے چاہیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال چاہیے، تو حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے بزنس کریں، حلال طریقے سے جاب کریں. جو گائیڈ لائنس دین نے ہمیں دی ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے ان کے اوپر ہم کام کریں، یہ سب ہم نے کرنا ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کی محبت میں گم ہو کر اپنی آخرت سے غافل نہیں ہو جانا.